بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 فیڈرل بورڈ نیشنل بک فاؤنڈیشن 2024 کتاب کا سبق نمبر 2 ہے کتبہ۔ اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں یعنی خوشگوار جگہ اور پھلواریوں میں گھری ہوئی یعنی پھولوں کی کیاریوں یعنی گھری ہوئی کا مطلب اس کے چاروں طرف پھولوں کی کیاریاں تھیں، قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی شکل کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے، یعنی جیسے لگ رہا تھا کہ تمام عمارتیں ایک ہی شکل کی بنی ہوئی ایک ہی بناوٹ کی ہیں جو دور تک پھیلتا چلا جاتا ہے، یعنی وہ بہت دور تک جو ہے نا عمارتیں بنی ہوئی ہیں، یعنی ان کا جو کشادہ پن ہے، ان کا جو حدود ہے وہ کافی دور تک آتی، مطلب عمارتیں جو ہے نا وہ بنی ہوئی ایک ہی جیسی، جن میں جو ہے وہ خوشگوار جگہ پہ ہیں، چاروں طرف پھولوں کی کیاریاں ہیں اور ایک ہی شکل کی تقریباً بنی ہوئی عمارتیں دور دور تک بنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش یعنی کم از کم 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل یعنی رونق اور گہما گہمی یعنی دھوم دھام، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن آپ دونوں مختلف لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، عموماً یعنی عام طور پر گھروں کی 4 دیواریوں میں ہی محدود رہتی ہے۔ یعنی دن کے وقت اس علاقے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا آنا جانا جو ہوتا ہے نا زیادہ تر کیا کرتے ہیں وہ کمروں کے اندر یعنی اپنے گھر کے اندر ہی زیادہ تر محدود کا مطلب حد یعنی اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں لوگ زیادہ تر دن کے وقت، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سحپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی یعنی بہت ہی چوڑی سڑک جو کہ شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے، ایسی شکل اختیار کر لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خشاک بہا لایا یعنی سوکھی گھاس لے آئے، یعنی اس کے بعد یعنی صبح 10:30 بجے سے پہلے اور پھر دوپہر کو 4:30 بجے کے بعد یعنی اس پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، اس سڑک پر ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک دریا نکل آیا ہو اور جو ایسے لگتا ہے جو پہاڑوں سے نیچے آیا ہو اور اس کے اندر بہت زیادہ لوگ مطلب خس و خشاک کا مطلب بہت زیادہ لوگ یعنی ہر قسم کا ہجوم اس میں نظر آتا ہو۔ گرمی کا زمانہ سپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا، یعنی اتنی زیادہ زمین گرم تھی، یعنی گرمی کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھول سے جاتے تھے، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ آگ لگی ہوئی ہے جوتوں کے اندر، ان کے جو تلوے تھے ان میں ایسے لگتا تھا کہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، یعنی شدید گرم تھے۔ ابھی بھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی، یعنی پانی جو پھینکنے والی جو گاڑی تھی وہ گزری تھی، سڑک پر جہاں جہاں پانی تھا بخارات اٹھ رہے تھے، یعنی وہاں سے گرمی کی تپش سے جو ہے نا وہ بخارات یا ویپر جسے بولتے ہیں اٹھ رہے تھے یا اوپر کی طرف جا رہے تھے یا نکل رہے تھے۔ شریف حسین کلرک درجہ دوم معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا، یعنی معمول سے جو ہے نا کچھ پہلے ہی وہ دفتر سے نکل آیا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، یعنی بڑا گیٹ مطلب مین گیٹ جسے کہتے ہیں جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ گھر لوٹتے ہوئے آدھے راستے یعنی گھر واپس آتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا، یعنی ایک ایسا مزہ آتا تھا جو اسے مہینے کے شروع کے 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول یعنی معمول کے الٹ یا معمول کے خلاف تنخواہ کے 8 روز بعد اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے، یعنی 8 دن گزر چکے تھے اور پھر بھی اس کے پاس جو ہے تقریباً 5 روپے اور کچھ آنے جو ہے نا وہ پیسے بچ گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر وہ یعنی 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھی اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھی بھر لیا تھا، یعنی اس کو پانی پینے اور 1-2-4 پوریاں کھانے سے اس کا پیٹ بھر گیا تھا، یعنی اسے مزید بھوک نہیں رہی تھی۔ رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی، یعنی اس نے سوچا تھا، بس بے فکری تھی، یعنی اس کو کوئی فکر نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، گھر میں کچھ ایسا اثاثہ تھا نہیں جس کی رکھوالی کرنی پڑی، یعنی گھر میں اس کو رہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ اتنی بڑی کوئی قیمتی چیز یا دولت وغیرہ یا سرمایہ وغیرہ تھا ہی نہ کہ جس کی حفاظت کرنی پڑے، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے چاہے تو ساری رات سڑکوں پر گھومتا رہے۔
تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنا شروع ہوگی، ذرا چھٹی ہوگی تو لوگ گروپوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں باہر آنا شروع ہوئے۔ ان میں کون کون سے لوگ شامل تھے؟ ٹائپسٹ بھی تھے، ریکارڈ کیپر بھی تھے، ڈسپیچر بھی تھے، یعنی وہ جو دفتری کاغذات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں وہ بھی، اکاؤنٹنٹ بھی تھے، ہیڈ کلرک بھی تھے، سپریڈنٹ بھی تھے، غرض ادنا اور اعلیٰ یعنی بڑے اور چھوٹے، یعنی ہر درجے کے اور ہر حیثیت کے کلرک موجود تھے، یعنی مرتبہ ان کا کوئی بڑا تھا، عہدے کے حساب سے کوئی چھوٹا تھا، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاقتہ بھی ایک دوسرے سے جدا تھی، یعنی ان کی شکل یا دیکھنے میں، حلیے میں بھی وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ظاہر ہے جو اگر بڑے درجے کا افسر ہے تو ظاہر اس کے کپڑوں میں اور اس کے انداز میں فرق ہوگا، اور اگر چھوٹے درجے کا تو ظاہر وہ اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے پہنے ہوں گے، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے، یعنی کچھ جو ٹائپ والے تھے وہ یعنی باقی جو کچھ قسم کے لوگ تھے وہ خاص طور پر نمایاں نظر آتے، یعنی الگ نظر آ رہے تھے۔ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیض، خاکی زین کی نیکر اور چپل پہنے، یعنی جو سائیکل سوار تھا وہ آدھی بازوں والی قمیض پہنے ہوتا ہے، خاکی زین کی اس نے نیکر پہنی ہوئی تھی اور چپل پہنے ہوئے تھے، اور سر پر 16 ہیٹ رکھے، 16 ہیٹ کہتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے خاص جو ایک ٹوپی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں 16 ہیٹ، یعنی اس نے رکھی ہوئی تھی، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ اس نے لگایا ہوا تھا، بڑی بڑی توندوں والے بابو، یعنی کچھ ایسے جو تھے جن کے پیٹ آگے کی طرف بہت نکلے ہوئے تھے، چھاتا کھولے انہوں نے چھتریاں اپنے اوپر لی ہوئی تھیں، منہ میں بیڑی، کچھ کے منہ میں جو ہے نا وہ تمباکو بیڑی وغیرہ تھا، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے انہوں نے دبائے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے، ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے کر جاتے تھے، یعنی مختلف لوگوں کو اس نے بیان کیا کہ دفتر سے نکلنے والے لوگوں کی مختلف لوگ یعنی کس حلیے میں یا کس انداز سے نکلتے تھے، کہ یعنی وہ ان فائلوں کو وہ قریب یعنی تقریباً ہر روز وہ اس امید کے ساتھ یا اس آس کے ساتھ وہ گھر لے جاتے تھے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غل گپاڑے میں نہیں سلجھائے، یعنی جو مشکلات ان فائلوں کو حل کرنے میں دفتر میں وقت نہ ملنے کی وجہ سے وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے، مطلب اس میں دفتر کے شور شرابے میں وہ ان کو حل نہیں کر پا رہے تھے ان مسائل کو، تو ہو سکتا ہے گھر جا کے وہ ممکن ہے کہ گھر کی یکسوئی میں، یعنی گھر جا کے جو ان کو مکمل سکون ملے گا ان میں کوئی نہ کوئی حل سوچ جائے، یعنی کوئی نہ کوئی سمجھ یا کوئی نہ کوئی اس کا جو حل نکل آئے، مگر گھر پہنچتے ہی گھرستی کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے ہیں، لیکن جو ہی گھر میں پہنچتے گھر کے کاموں میں وہ ایسے مشغول ہو جاتے، لگ جاتے کہ انہیں دیکھنے کا تک موقع نہ ملتا، انہوں نے وہ جو گھر آفس سے دفتر سے فائلیں لائے تھے وہ ان کو دیکھنے کا دوبارہ موقع ہی نہ ملتا، اور اگر روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا تم واپس لے جانا پڑتا، یعنی ظاہر بیچارے مفت کا بوجھ اٹھا کے آئے تھے کہ گھر میں جا کے جو ہے نا وہ سکون کے ساتھ ان کو حل کر پائیں گے، دفتر میں اتنا ذرا رش لگا ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، تو یہ کچھ فائلوں پہ وہ کام نہیں کر سکتے، ان کے مسئلے جو ہے حل نہیں کر سکتے، لیکن گھر میں آتے گھر کا کام شروع کر دیتے تھے جس سے وہاں پہ بھی وقت بھی نہیں ملتا تھا، تو اسی طرح اٹھا کر وہ واپس لے جاتے تھے۔ بعض منچلے تانگے، یعنی بہادر تانگے والے، تانگے، سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، یعنی ان کے پاس چھتریاں نہیں ہوتی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، ٹوپی ہاتھ میں لی ہوتی تھی، کوٹ کاندھے پر ہوتا تھا، گریبان ان کے کھلے ہوتے تھے، جیسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں ترباتر نظر آتے ہیں، ڈوبے ہوئے نظر آ رہے تھے، یعنی یہ بھی کچھ لوگوں کے حلیے جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ نئے رنگوٹ یعنی بھرتی ہونے والا سپاہی، یعنی نئے رنگوٹ سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے، یعنی ان میں سے جو کچھ لوگ جو ابھی نئے جو دفتر میں آئے ہوئے تھے، بھرتی ہوئے تھے، ان کا اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، انہوں نے جو سلے سلائے کپڑے پہنے تھے وہ کچھ ان میں سے ڈھیلے ڈھالے یعنی بہت ہی کھلے تھے، بدقطع سوٹ پہنے تھے، لیکن ان کی شکل جو ہے ظاہر ہے اگر وہ چھوٹے درجے کے ملازم تھے تو ان کی شکل یا حلیہ ان کا بالکل کپڑوں کا صحیح نہیں تھا۔ اس گرمی کے عالم میں، یعنی اس گرمی کی حالت میں واسکٹ اور نک ٹائی کالر تک، یعنی جو گلے کی جو ٹائی ہے وہ کالر تک سے لیس یعنی کالر تک سے جڑی ہوئی تھی، کوٹ کی بلائی جیب یعنی کوٹ کی اوپر والی جیب میں دو تین فونٹین پین تھے اور پینسلیں لگائے خرامہ یعنی ایسا ایسا چلے آ رہے تھے۔
اس کے بعد ہے گو ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کو مادری زبان ایک ہی تھی، یعنی اگرچہ ان میں سے زیادہ تر جو کلرک تھے ان کی جو مدر ٹنگ جسے کہتے ہیں، یعنی ان کی جو ماں باپ کی جو زبان تھی جو بچپن سے بولے آ رہے تھے وہ ان کی ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر، یعنی لہجہ جو ہے نا وہ بنا کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تولے ہوئے تھے، یعنی دوسری زبان میں باتیں کرنے پر اپنے آپ کو لگایا ہوا تھا انہوں نے۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ وہ طمانیت نہ تھی، یعنی اس کی وجہ وہ یعنی ان کے چہرے پر اس وجہ سے سکون نہیں تھا کہ جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے، یعنی بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا اور وہ باہم بات چیت کر کے اس کی مشق باہم پہنچا رہے تھے، یعنی اب اس کا مطلب ہے کہ اکثر جو کلرکوں کی زبان جو ایک ہی تھی مگر وہ لہجے کو بنا کر دوسری زبان میں باتیں کرنے پر جو ہے نا وہ کوشش کر رہے تھے، اس کی وجہ تھی جس وجہ سے ان میں کوئی سکون نہیں تھا ان کے چہروں پر، کیونکہ جو غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس باتیں میں کرنے اکساتی ہے، یعنی اگر انسان کو دوسری زبان سیکھ لے، قدرت حاصل کرنا اس میں ایکسپرٹ ہو جائے، یعنی وہ غیر زبان دوسری زبان کو حاصل کرنے میں ماہر ہو جائے، اور جب ماہر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس زبان میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے، یعنی اگر انسان کسی غیر زبان میں ماہر ہو جائے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس زبان پہ باتیں کرے، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اس غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا اور وہ باہم بات چیت، یعنی آپس میں بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا، یعنی وہ پریکٹس کر رہے تھے، یعنی بار بار آپس میں بات کرتے تاکہ اس میں زیادہ ماہر ہو جائیں، اس وجہ سے ان کے چہرے پر کوئی سکون نہیں تھا، کوئی طمانینت نہ تھی۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے یعنی معصوم اور نہ تجربہ کار بھی، جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں، ان کی مونچھیں بھی، کوئی بال بھی نہیں نکلے تھے، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے یعنی ابھی مطلب ہے کہ اسکول کا مطلب ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے ابھی میٹرک کیا ہو یا کسی 5ویں پاس، کیونکہ کلرک تھے تو ہو سکتا ہے 5ویں اس زمانے کی بات ہے کہ 5ویں کے بعد بھرتی ہو گئے ہوں یا 8ویں کے بعد، اور ایسے عمر رسیدہ یعنی ایسے بڑی عمر کے جہاں دیدہ گھاک بھی یعنی تجربہ کار بھی لوگ بھی، جن کی ناک پر سالہ سال اینک کے استعمال کے باعث یعنی بہت پوری زندگی سالہ سال یعنی سالوں میں ظاہر بوڑھے ہو گئے تھے تو اینکیں لگ گئی تھی، جس وجہ سے اینک کے استعمال کے ساتھ ساتھ گہرا نشان ظاہر ان کے ناک پر گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25-30 بڑھ چکے تھے، یعنی اس سڑک پر جو چکلی سڑک تھی چوڑی چکلی، اس سڑک پر اس کے اتار چڑھاؤ یعنی اس کی اچھائیاں بھی، اس کی برائیاں بھی، اس کے اندر نقصانات بھی، اس سڑک پر کے خوشیاں بھی، وہ سب انہوں نے دیکھتے، ان کو کسی کو 25 سال کسی کو 30 سال گزر چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خمس آ گیا تھا، یعنی اکثر جو دفتر میں کام کرنے والے تھے ان کی پیٹھ میں گدی میں یعنی جو گردن ہے اس میں ذرا نیچے خم آ گئے تھے، یعنی ذرا جھک گئی تھی، اور کند استروں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث یعنی نکارہ بیکار سستے استرے سے متواتر مسلسل داڑھی مونڈتے یعنی داڑھی منڈواتے رہنے کے وجہ سے ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، یعنی ظاہر جب اس طرح صحیح استعمال نہیں ہوگا اور بار بار اس کو مونڈا جائے گا تو جس دن آپ اپنی شیو نہیں کرائیں گے یا بال نہیں مونڈیں گے تو ایسے لگے کہ گالوں اور ٹھوڑی پر جو ہے ہلکی ہلکی بالوں کی جڑیں نکل رہی ہیں، جنہوں نے بے شمار ننھی پھیسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی، ظاہر ہے بار بار آپ جب شیو کرتے رہیں گے بار بار بال مونڈتے رہیں گے تو ایسے لگے گا چھوٹے چھوٹے دانے بن گئے، پھیسے کا مطلب چھوٹے چھوٹے وہ دانے لگ رہے تھے۔ پیدل چلنے والوں میں بہتیرے یعنی بہت سے لوگ بخوبی جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے، ظاہر ہے بار بار آنے کی وجہ سے اپنے وہ قدم بھی جان گئے تھے کہ گھر سے دفتر تک کا فاصلہ کتنا ہے یا کتنے قدم ہم چلے ہیں۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالا نظر آتا تھا، یعنی ہر شخص کی وہ جو ہے نا وہ رویہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ چھوٹا درجے کا بندہ ہے دفتر میں تو اس کو جو ہے نا تنگ تھا اپنے افسروں کی بات پر ناراضگی کی وجہ سے، وہ بہت تنگ تھا، اور جو افسر ہوتے تھے وہ اپنے ماتحت یعنی جو ان کے نیچے کام کرنے والے تھے ان کی نالائکی پر وہ دکھی نظر آتے تھے، وہ بھی تنگ نظر آتے تھے، کیسے نالائق
ہمارے انڈر یعنی ہمارے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں جن کو کچھ کرنا بھی نہیں آتا، اور ہم اتنے افسر ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے، اور ہمارے نیچے کام کرنے والوں کو بہت ہی نالائق جو ہے نا وہ سارے دفتر میں کام کرنے والے کارکن بھرتی ہو گئے ہیں۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گئے، ایک تانگے میں دیکھا شریف حسین نے کہ ایک بندے کی کمی ہے، یعنی ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے، تو وہ اس میں جلدی سے آگے بڑھ کر اس میں بیٹھ گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے ایک کنی نکال کر کوچوان کو دی۔ کوچوان کہتے ہیں تانگے چلانے والے کو، کنی مطلب اٹھنی، جیسے 8 آنے پھر 1 آنے، اس کو کہیں گے کنی، نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد یعنی بڑی مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد ہر روز شام کو کوہنا فروشوں یعنی کباڑیے اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھی، یعنی لگا کرتی تھی، اور میلہ سا لگ جاتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع یعنی ہر شکل اور ہر کماش یعنی ہر قسم کے سامان کے لیے لوگ یہاں کماش کے لوگ یہاں یعنی ہر قسم کے سامان بیچنے والے ہر قسم کے گھر کا سامان بیچنے والے لوگ یہاں کو ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہوتا، یعنی ان کا مقصد یہاں پہ خریدنے فروخت کا نہ ہو، لینے اور دینے کا نہ ہوتا، تو بھی یہاں اور لوگوں کی چیزیں خریدتے، مول تول کرتے دیکھنا بے جا خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ یعنی اگر کچھ لوگ اگر بیچنے اور خریدنے کی نیت سے یہاں پہ نہ آتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کو بیچتے اور خریدتے دیکھ کر اور ان کا بھاؤ اور ان کا مول اور بحث دیکھ کر جو ہے نا ان کو خود بہت مزہ آتا تھا، یہ ایک تماشا دیکھ کر ان کو اچھا لگتا تھا کہ لوگ آپس میں کس طرح چیزیں خرید اور بیچ رہے ہیں۔ شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسیوں، تویز گنڈے بیچنے والوں، سیانوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے اب شریف حسین لیکچر باز حکیموں یعنی جو حکیم آپ سڑک پر موجود تھے جو ایک ہی بات بار بار دہرا دے، جیسے یہ دوائی لے لو، اس دوائی کا یہ فائدہ ہے، پھر سنیاسیوں، پھر وہ ہوتا ہے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے لوگ بھی، اس جڑی بوٹی کا یہ فائدہ ہے، تو یہ سارے لوگ سڑکوں پہ تھے۔ پھر تویز گنڈے والے بیچنے والے بھی وہاں موجود تھے، سیانے عقل مند بھی تھے، اور کھڑے کھڑے تصویر جو اتارنے والے فوٹوگرافر تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ جھمگٹوں کے پاس ایک ایک 2 2 منٹ رکتا، یعنی اکٹھے کھڑے لوگ، یعنی ٹولیوں میں جو گروپ ہو، جھمگٹا کہتے ہیں گروپ کی شکل میں کھڑے لوگ یا اکٹھے کھڑے لوگوں کے پاس وہ ایک ایک منٹ 2 منٹ رکتا، سیر دیکھتا یعنی دل بھر کر تماشا دیکھتا، اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں، یعنی ایسا کرتا کرتا وہ وہاں چلا گیا جہاں پہ کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں، ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ ان میں کوئی شک نہیں کہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ تھی، یعنی اپنی فیکٹری سے بنی ہوئی یا اپنے مثال آپ تھیں، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی، یعنی ان کباڑیوں کے ہاتھ میں آنے کی وجہ سے یا ان کے پاس ہونے کی وجہ سے ان کی شکل اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہیں جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینی کے ظروف یعنی چینی کے برتن، گلدان یعنی پھولدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکٹھے کہتے ہیں تصویر کا لکڑی سے بنا ہوا چکور گھیرا ہوتا ہے، یعنی اسکوئر میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا فریم کرنے کے لیے وہ چیزیں، گراموفون کے کل پرزے یعنی اس کے اندر کے جو حصے ہوتے ہیں گراموفون کے کل پرزے کہتے ہیں، جو آپ کے یعنی گراموفون کے حصے، جراحی کے آلات یعنی سرجری، جراحی کہتے ہیں سرجری یا ڈاکٹر جو چیزیں استعمال ہوتے ہیں آپریشن میں، وہ ستار، اور اس کے ساتھ بھوس بھرا ہرن یعنی ہرن تھا جس کے اندر بھوسا وغیرہ گندم کا یا کسی اور چیز کا بھرا ہوا تھا، پیتل کے لمڈھینگ کہتے ہیں لمبی ٹانگوں والا پرندہ، وہ پیتل کا بنا ہوا تھا، اور پھر بدھ کا جو نیم قد مجسمہ، چھوٹا سا ایک مجسمہ بدھ مت کا، وہ بھی بنا ہوا تھا، اور بھی مختلف چیزیں لوگوں کے پاس موجود تھیں۔ ایک دن ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر پتھر کا نام ہے کہ ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ سے اکھاڑا گیا نکالا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا، لمبائی وہ 1.25 فٹ لمبا تھا، اور عرض 1 فٹ اور چوڑائی 1 فٹ تھی۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا، یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا، خوبصورتی سے بنایا گیا تھا کہ اس میں محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباڑی اس کی کیا دام بتائے گا، قیمت دریافت کی، یعنی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھتے میں اس کو کباڑی سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کیا قیمت وہ بتاتا ہے، صرف تو میں نے اس سے قیمت پوچھی، دریافت کی پوچھی،
3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت چل دیا؟ آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ وہ رک گیا اور اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت ہی نہ تھی، یعنی اب اسے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ضرورت تو نہیں ہے، میں اسے کیا کہوں۔ اور اس نے اب محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے، یعنی مجھے صرف پہنچنے کا شوق تھا، قیمت تو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی، یعنی اس نے صرف یہ جاننے کے لیے کہ آخر اس چیز کی قیمت کیا ہے، تو اس لیے اس نے اس کی قیمت پوچھی تھی، ورنہ اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو۔ وہ تو کہتا ہے میں تو ذرا تھوڑے سے پیسے بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کباڑی جو ہے نا مجھے چیز ہی نہ دے۔ کم از کم وہ اپنے دل میں تو کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے گا کہ یہ کوئی کنگلا ہے، یعنی کم از کم وہ یہ دل میں تو نہیں سوچے گا یہ بندے اندر مطلب اس کے بعد کوئی پیسے نہیں، کنگلا مطلب خالی، جسے کہتے ہیں کوئی پیسہ نہ ہو، جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی حرص پوری کرنے آئے، یعنی کم از کم یہ دکاندار کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ بندہ کہ کم از کم وہ اپنے دل میں جو دکاندار ہے کباڑی، وہ یہ تو نہیں سوچے گا نا کہ یہ کوئی کنگلا بندہ ہے، یعنی اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، جو دکانداروں کا صرف اور صرف وقت ضائع کرنے کے لیے اور اپنی لالچ پوری کرنے کے لیے، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہے۔ ہم تو 1 روپیہ دیں گے، انہیں کہتا ہے۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد قدم اٹھا دیں، یعنی میں جلدی سے یہاں سے چلا جاؤں، کباڑیوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو جلدی وہاں سے دور چلا جائے، مگر اس نے اس کی مہلت نہیں دی، لیکن وہ جو کباڑی بیٹھا تھا اس نے اس کی وقت ہی نہ دیا، اس نے مطلب اس کو تھوڑا سا بھی آگے جانے ہی نہ دیا۔ اجی سنیے، اس نے کہا بات سنیے، تو کچھ زیادہ تو نہیں دیں گے؟ 1.25 بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے۔ اس نے کہا اچھا 1.25 تو دے دو نا۔ اس نے اچھا جس طرح کہتا پھر اینڈ پہ کہتا اچھا لے لو۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہا۔ وہ بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے اتنے پیسے کہتے تھے، وہ مان گیا تو میں تھوڑے سے کم پیسے کر دیتا، بتاتا اس کو۔ تو شریف حسین کو بھی اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ میں تھوڑے سے کم یعنی 12 آنے ان کو کہہ دیتا۔ اب لوٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ کیا تھا، یعنی اب اس کے بعد واپس کیونکہ تھوڑا سا آگے جا چکا تھا نا، تو اس کو واپس آنے کے علاوہ اب کوئی اس کو طریقہ سمجھ نہیں آیا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو، یعنی اس نرم و نازک ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا، یعنی اچھی طرح دیکھا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئی، یعنی اس میں مجھے کوئی خرابی نظر آئی تو اس سودے کو منسوخ کر دیں، یعنی اس جو سودا کیا میں نے اس کے ساتھ بارگیننگ کی ہے اس کو میں ختم کر دوں۔ مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا، یعنی اس میں کوئی داغ ہی نہیں تھا، اس میں کوئی نقص ہی نہیں تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا، یعنی کیوں مان گیا اس سستا بیچنے پر۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، ادھر سے ادھر، یعنی کبھی ایک سائڈ پر کبھی دوسری سائڈ پہ، تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف یعنی ایک استعمال اس کے ذہن میں آیا کہ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، یعنی اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے، وہ بڑا غفور رحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں، یعنی کیا ہو سکتا ہے اس کے مطلب اس کے دن اچھے ہو جائیں، یعنی وقت اس کا اچھا ہو جائے۔ وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹ بن جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک دن ایسا ہے کہ وہ کلرک ابھی وہ درجہ دوم مطلب 2nd کلاس کا کلرک تھا، ہو سکتا ہے اس کی ترقی ہو جائے، وہ سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40,000 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، ہو سکتا ہے 40 روپے اس کی تنخواہ ہو، تو اس وقت زمانے میں 40 روپے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، تو کہتا ہو سکتا ہے 400 ہو جائے، یہ نہیں تو کم از کم ہیڈ کلرک ہی میں بن جاؤں۔ پھر اسے ساجھے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی شراکت یعنی جو اس نے کرائے کا مکان لیا تھا وہ کہتا ہے اس میں مجھے رہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کروا کر یعنی لکھوا کر اسے دروازے کے باہر نصب کر دے، یعنی لگا دے۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر، یعنی آنے والے وقتوں کی یہ جو تصور تھا، اس کا خیال تھا، ذہن میں جو بات آ رہی تھی، اس کے ذہن میں جو کچھ اس طرح چھا گئی، جیسے اس کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ یا تو اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا، یعنی پہلے تو یہ سوچ رہا تھا اس قیمتی ٹکڑے کا میں کروں گا کیا، اب یہ محسوس ہونے لگا، یعنی اب اسے احساس ہونے لگا کہ گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدا تو بڑی بھول ہو جاتی، یعنی بہت بڑی غلطی ہو جاتی، کیونکہ اب مجھے اس ٹکڑے کی ضرورت تھی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوتا تھا، اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، یعنی جب انسان اپنی نوکری شروع کرتا ہے تو اس وقت کی بات ہے، تو کہتے ہیں اس وقت اس کا جو کام کرنے کا جو جذبہ ہوتا تھا اور ترقی کرنے کا جو شوق ہوتا تھا وہ آخری حد تک یعنی بہت زیادہ ہوتا تھا۔
مگر 2 سال کی صحیح لا حاصل یعنی 2 سال کی ناکام کوشش کے بعد رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا، یعنی جذبہ کم ہو گیا۔ ظاہر ہے جب انسان کو اپنی ترقی کرنے کے چانس نظر نہ آئے، موقع نظر نہ آئے، تو پھر وہ انسان جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ جوش جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور مزاج میں سکون چلا تھا، یعنی مطلب اس کا مزاج دھیما ہو گیا تھا۔ مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی، یعنی لیکن سنگ مرمر کے ٹکڑے کا سوچ کر یا اس کے آنے کی وجہ سے اس کے خیالوں میں جو ہے نا، یعنی اسے دوبارہ شوق اور اس کے اندر ہمت پیدا ہو گئی کہ ہو سکتا ہے میں ترقی کر جاؤں تو یہ میرے نام کی تختی میرے کمرے کے دروازے کے آگے یہ لگ جائے۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئندہ یعنی اچھے خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے، یعنی بار بار آتے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اس تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا۔ سنگ تراش کہتے ہیں جو سنگ مرمر کو یعنی تراشتا، اس کو کاٹتا وغیرہ، جس نے بہت چابک دستی سے یعنی ہوشیاری سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے یعنی اس کا نام لکھ کر کھود کر لکھنا ہوتا ہے۔ ظاہر ماربل جو ہوتا ہے سنگ مرمر، اس کے اندر ظاہر گہرائی میں لکھنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کھود کر لکھوانا، یا دوسرے لفظ میں کندا کرنا کہتے ہیں۔ کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی، یعنی پھول کی بیلیں بنا دی۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی، یعنی ایک الگ سے اسے خوشی کا احساس ہونے لگا۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں یعنی موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبہ سے اس اخبار کو اتار ڈالے، یعنی اس نے اخبار میں لپیٹ کے اس کو وہ کتبہ دیا تھا۔ کتبہ کہتے ہیں پلیٹ کو، یعنی جو تختی ہوتی ہے جو آپ کے گھر کے باہر لگائی جاتی ہے آپ کے نام کے ساتھ۔ کتبہ اس اخبار کو اتار دے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ کر دیا تھا، اور اس پر ایک نظر اور ڈال دے، یعنی دوبارہ دیکھ لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب یعنی تھوڑی سی شرم اس کو آ جاتی، اور جس وجہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، یعنی وہ پیچھے ہو جاتا، یعنی وہ کھولتا ہی نہ۔ شاید وہ راہ چلتیوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا، یعنی وہ سوچتا تھا کہ جو لوگ راستے میں چل رہے ہیں وہ مجھے عجیب نظروں سے نہ دیکھیں، کہ کہوں اس کتبے کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بھانپ جائیں، یعنی ہو سکتا ہے جو راہ چلتے لوگ ہیں اگر انہوں نے اس کتبے کو دیکھ لیا تو وہ میرے دل کے جو میرے دماغ میں جو باتیں سوچی ہوئی ہیں ان کو نہ جان جائیں، جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط ہیں، یعنی پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر چھائے ہوئے تھے یا بار بار آ رہے تھے۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبے کے دلکش خوبصورت تحریر پر گاڑے، یعنی نظر جمائے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بلائی منزل میں یعنی اوپر والی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، جب جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا یعنی تالا کھولنے لگا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر انکشاف ہوا، یعنی اسے معلوم ہوا کہ اس مکان کے باہر کوئی ایسی کوئی جگہ نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ ظاہر اس کا مکان ایسا تھا کہ اس کے نام کی تختی لگائی نہیں جا سکتی تھی، بورڈ وغیرہ، اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑے ہی لٹکائے جاتے ہیں، ان کے لیے تو اب بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر یعنی بڑے گیٹ کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے نظر بھی پڑے۔ قفل یعنی تالا کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبے کو کہاں رکھوں۔ اس کے ایک حصہ مکان میں 2 کوٹھریاں، یعنی اس کے گھر میں جو تھا وہ 2 کوٹھریاں، 2 کمرے، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ الماری صرف ایک ہی کوٹھری میں تھی، یعنی ایک ہی کمرے میں تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھی، اس کا یعنی کنڈی نہیں تھی۔ آخرکار اس نے کتبے کو اس بے کواڑ یعنی بغیر کنڈی کی الماری میں رکھ دیا، اور ہر روز شام کو جب دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبے پر ہی پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی، یعنی ظاہر یہ امید کہ کاش میں بڑا ہو کر کاش کچھ عرصے بعد میں بڑا افسر بن جاؤں، تو یہ اس کو بڑے خوبصورت خواب دکھاتی، سبز باغ دکھاتی بڑے خوبصورت جھوٹے خواب دکھاتی۔ اور دفتر کی مشقت یعنی محنت کی وجہ سے تکان کسی قدر کم ہوتی، یعنی دفتر میں جو اس نے محنت کی ہوتی ہے وہاں سے تھکاوٹ اسی کم از کم یہ دیکھ کر کم ہو جاتی۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا ہے، یعنی اگر دفتر میں کوئی ساتھی اس کی اگر مدد کی ہوتی تو اپنی برتری کے ساتھ اس کی آنکھیں چمک اٹھتی، یعنی جب کسی دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا ہے، یعنی دفتر میں اگر کسی شخص کو اس کی مدد کی ضرورت ہوتی
اور وہ اس کو تلاش کرتا کہ یہ بندہ جو شریف حسین ہے میری مدد کرے، تو پھر اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھنے لگتا. تو یہ سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں میں چمک اٹھتی، یعنی اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی کا احساس اسے ہوتا. جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا کہ میرے دوست نے یا دفتر کسی بندے نے اس کی ترقی ہو گئی ہے، بڑی اس کو عہدہ مل گیا ہے، تو آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کرتی. تو اس کو بھی ترقی کی جو خواہشیں تھیں، تمنائیں تھیں، اس کے سینے میں مزید جذبہ اور جوش پیدا کر دیتی. افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا. یعنی وہ جو افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نقشہ، یعنی افسر کی ایک ایک مہربانی، جو اس کے افسر اس پر ایک ایک مہربانی کرتے یا اس پر کوئی اپنا احسان کرتے اس پر، تو وہ اس کو 8 دن یاد رکھتا کہ میں بھی بن جاؤں گا تو میں بھی لوگوں پر اسی طرح وہ کروں گا. جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے تھے وہ اپنے خیالوں میں مگن رہتا، یعنی لگا رہتا، دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا، رات کو جلدی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنوں میں یعنی اپنے خوابوں میں کھویا رہتا. مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی، نہ یعنی فرصت ہی ختم ہو گئی اور نہ ہی وہ سکون ملا اسے. ایک بار پھر گھرستی کے فکروں میں، یعنی گھر کے کاموں کی اس کی سوچیں نے اسے گھیر لیا. یعنی اس سوچوں میں پڑ گیا کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں، یعنی میں نے جو خوبصورت جو خواب دیکھے ہیں وہ دیکھے تھے، اس نے آہستہ رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں، آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں. کتبہ سال بھر تک اسی بے کواڑ یعنی بغیر کنڈی کے الماری میں پڑا رہا. اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی. اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ یعنی بغیر کنڈی کی الماری تک بخوبی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا تھا. شریف حسین اس خیال سے کہیں اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنی صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا. ساری سردیاں کتبہ اس صندوق میں پڑا رہا. جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا. چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا. کاٹ کہتے ہیں لکڑی، پرانے بکس میں ڈال، جس میں ٹوٹے ہوئے چوکٹے یعنی چوکٹے ویسے بولتے ہیں دروازے کے جو چاروں طرف سے جو لکڑی ہوتی ہے وہ چوکٹا ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں فریم بھی کہہ سکتے ہیں، لکڑی کی بنی ہوئی 4 حصوں والی. بے بال کے برش، یعنی ایسا برش جس کے کوئی بال نہیں تھے. بیکار صابن دانیاں، یعنی وہ جو سوپ رکھنے کے لیے جو باکس ہوتے ہیں ان کو. ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں. شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا. دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے. یعنی ترقی جو ہوتی ہے نا وہ غیب اللہ تعالیٰ کی مدد، یعنی غیب کی مدد سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ نہیں ہو رہا. انسان جتنی بھی سخت محنت کرے یا اپنے آپ کو جو ہے نا اس کا اپنے آپ کو مطلب محنت کر کے اپنی جان جو ہے نا وہ اس میں دل و جان سے کام کرے تو اس کو ترقی حاصل ہوتی ہے، بلکہ ترقی انسان کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے حاصل ہوتی ہے. اس کی تنخواہ ہر دوسرے برس یعنی ہر دوسرے سال 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچہ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی، یعنی زیادہ اسے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. پے در پے یعنی لگاتار مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس یعنی سال گزر گئے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ یا آہستہ ترقی کے تمام ولولے یعنی جوش یا باتیں نکل گئیں اور کتبے کی یاد تک ذہن سے محو ہو گئی. یعنی جو کتبہ اسے بار بار یاد آتا تھا وہ بھی اس کے دماغ سے ختم ہو گیا، مٹ گیا. تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری یعنی پرانے کام کو دیکھتے ہوئے یا پرانے کام کو سوچ کر اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلر کی جگہ دے دی. یعنی خوش ہو کر کچھ دنوں کے لیے یعنی 3 مہینوں کے لیے خوش ہو کر اس کے کام سے اس کو عارضی طور پر تھوڑی دنوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے درجہ اول کے کلر پر ان کو ترقی دے دی، اور اس بندے کی جگہ جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا. جس روز اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا پیدل بیوی کو یہ مزدہ سنائے یعنی خوشخبری سنانے کے لیے چل پڑا. شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا. اگلے مہینے اس نے لام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور گھومنے والی کرسی خریدی. میز کے آتے ہی سے پھر کتبے کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھی. یعنی دوبارہ اس کے جذبات دوبارہ جاگ گئے، جوش ولولہ اس کے اندر دوبارہ پیدا ہو گیا. اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر تلاش کر کے اس کاٹ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا، پونچھا یعنی صاف کیا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا تاکہ سوکھ جائے.
یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، مشکل تھا، کیونکہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے، یعنی اپنی اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے چھٹی پر جو ملازم یا کلرک گیا تھا اسے دگنا کام کرتا، یعنی اسے ڈبل کام کرتا، 2 اس سے زیادہ کام کرتا، اپنے محتاطوں کو، یعنی جو اس کے نیچے کام کرتے تھے، ان کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا۔ گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، یعنی ڈوبا رہتا، لگا رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے اس کلر کی واپسی کا خیال آتا، یعنی سوچتا کہ اگر وہ کلر جو چھٹی پہ گیا اور جس کی جگہ میں کام کریں اگر واپس آ جاتا تو اس کا دل سب بجھ جاتا، یعنی سوچ کر اس کا مطلب وہ پریشان ہو جاتا، اداس ہو جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھا دے، ہو سکتا ہے وہ بندہ اپنی چھٹی آگے بڑھا لے، مدت اس کا وقت آگے بڑھا دے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، دماغ میں آتا ہے نا کاش وہ بندہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چھٹی آگے بڑھا لے، اور ممکن ہے ہو سکتا ہے وہ بندہ کبھی آئے نہ۔ مگر جب 3 مہینے گزر گئے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بڑھائی، یعنی وہ اس نے بندے نے جو چھٹی پر گیا تھا، نہ اس نے اپنی چھٹی کی مدت یا وقت آگے بڑھا، نہ ہی وہ بیمار پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے دن تھے، ذرا افسوس والے دن تھے۔ ظاہر وہ بندہ واپس آ گیا تو اس کو اپنی سیٹ پر، اپنے عہدے پر واپس آنا پڑا۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی۔ ظاہر کچھ عرصے کے لیے جب اچھی تنخواہ ہو گئی، اچھا عہدہ مل گیا، تو وہ والے حالات دیکھنے کے بعد اب اس کو اپنی جو پرانی والی حالت، اب جو پہلے والی حالت ہے، یعنی جو اپنی جو پہلے والی حیثیت تھی، عہدہ تھا، وہ اس کو اب برا محسوس ہونے لگا۔ اس کا جی کام میں مطلق یعنی بالکل نہیں لگتا تھا، مزاج میں آلکس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی۔ مزاج میں الگ سے یعنی سستی اور حرکات یعنی کام کرنے میں بھی اس کو سستی ہونے لگی، یعنی بہت ہی آہستہ آہستہ کام کرنے لگا، ہر وقت بیزار سا رہتا، یعنی اکتایا سا رہتا، نہ کبھی ہنستا، نہ کسی سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت مگر یہ حالت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور جلدی سے راہ راست پر لے آئے، یعنی ظاہر افسروں نے غصہ کرنا شروع کیا تھا کہ تم اتنے سست کیوں ہو گئے، تو ان کے انداز نے اور ان کے رویوں نے اسے سیدھے راستے پر لے، یعنی دوبارہ محنت کرنا شروع ہو گیا۔ اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی میں، اور منجلی لڑکی درمیانی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کے ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لی، وہ اس پر بیٹھتا تھا، وہاں بیٹھ کر اسکول کا کام کیا کرتا، چونکہ میز کے ملنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ، میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ، یعنی خوف تھا، ڈر تھا، اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، یعنی کافی جگہ پہ وہ کتبہ آ رہا تھا، میز کے بہت سے حصہ اس پہ، میز کا یعنی بہت سا حصہ اس نے کتبے نے لیا ہوا تھا، اس لیے لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسے بے کواڑ یعنی بغیر کنڈی کی الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزر گئے، اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہیں بدلیں، کبھی بے کواڑ کی الماری، تو کبھی میز پر، کبھی صندوق کے اوپر، تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں، تو کبھی کاٹ کے باکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق یعنی الماری میں رکھ دیا جس میں روزمرہ استعمال کے برتن رکھے جاتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا یعنی صاف کیا، اور پھر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا، اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کو کسی دوست نے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما یعنی بہت ہی برا معلوم ہونے لگا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑی، یعنی کاغذی پھول میں کاغذ کے بنے ہوئے پھولوں سے الماری میں جیسے جان پڑی، یعنی الماری اچھی لگنے لگی، اور ساری کوٹھی دہک اٹھی تھی، یعنی چمک اٹھی تھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر گئے، یعنی نوکری کرتے 20 سال گزر گئے۔ اس کے سر کے بال نصف یعنی آدھے سفید ہو چکے تھے، اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گئے تھے، یعنی پیٹھ میں گردن سے نیچے ذرا مطلب ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ ظاہر انسان بوڑھا ہو جائے تو آٹومیٹکلی آپ کی گردن اور پیٹھ میں جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس میں ذرا خم آ جاتا ہے، یعنی ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، مڑ جاتا ہے۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے ہیں، ابھی یعنی اچھے دنوں کی یاد آتی، کاش مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وقت ہے کہ میرے دن اچھے گزر جائیں اور میں ہر وقت مطلب میں فارغ ہو جاؤں، اس کے خیالات اس کے دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی یعنی ان کے حالات، ان کا جذبہ پہلے کی طرح نہیں تھا کہ خواہ کوئی بھی کام یعنی کوئی بھی کام کرتا وہ جذبات اس کے پہلے جیسے نہیں تھے، تصورات کو اڑا لے جاتی، یعنی اس کی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات،
پھر ساتھ ساتھ ان کے لیے نوکریاں کی تلاش، یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس کے خیال کسی اور طرف بھٹکنے دیتی، یعنی ایسی فکریں تھیں کہ اس کے اور کوئی خیال اس کے دماغ میں آنے ہی نہیں پاتا تھا۔ 55 برس کی عمر میں سے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، اور اسے چھوٹا انٹرس یعنی میٹرک میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن، لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 روپے ماہوار یعنی مہینے کے لگ بھگ آمدنی اس کے پاس تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی، یعنی اچھی طرح گزارا ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا، یعنی میں کوئی کاروبار شروع کر لوں گا، مگر مندے کے ڈر سے یعنی نقصان کے ڈر سے پورا نہ یعنی یہ کام نہ کر سکا، کاروبار نہ کر سکا۔ اپنی کفایت شار اور بیوی کے سلیقہ مند، یعنی خود بھی کفایت یعنی بچت کرنے والا تھا، اور بیوی سلیقہ مند تھی، اس کی وجہ سے بدولت یعنی اس کی وجہ سے اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام یعنی بہت اچھے طریقے سے کیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر یعنی فارغ ہو کر اس کے جی میں آیا کہ حج کرنے آئے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی، یعنی اتنے پیسے نہیں تھے کہ حج کر سکے۔ البتہ کچھ دنوں مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، یعنی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا، مگر پھر جلدی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا، یعنی بالکل بیمار ہونے لگا اور زیادہ تر چارپائی پر رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے یعنی لیتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے یعنی سردی کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف یعنی رضائی سے نکلا، پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا یعنی رات کی سرد اور بہت تیز یعنی ٹھنڈی ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہت یعنی بہت سے علاج معالجے کرائے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا، یعنی اس کی پٹیاں کرتی رہی تھی نمونے کی وجہ سے، مگر افاقہ نہ ہوا، یعنی کوئی فائدہ نہ ہوا، کوئی آرام نہ آیا، اور وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ پرانے اسباب یعنی سامان کا جائزہ دیکھتے ہوئے ایک بوری میں سے اسے ایک کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی، کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، اور وہ دیر تک ایک محوت عالم میں یعنی حیرانی کے عالم میں یا گہری سوچ میں اس خطاطی یعنی اس لکھے ہوئے اس کے باپ کے نام اور نقش و نگار جو پھول اور بوٹے بنے ہوئے تھے ان کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوچی، یعنی اس کے دماغ میں جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کی، یعنی وہ خوش ہو گیا، آنکھوں میں ایک عجیب سی سکون آ گیا۔ اگلے روز کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا، یعنی ماربل جو کاٹتے وغیرہ ہیں ان کے پاس لے گیا، اور اس کتبہ کے عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی، جو لکھا ہوا تھا اس میں تھوڑی سی کمی بیشی کرائی، یعنی اس کو تھوڑا سا تبدیل کرایا، اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا یعنی لگا دیا۔ یہ رہا آپ کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں اور لائک کریں۔